بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ترجمہ قرآن کی 17ویں کلاس ہے۔ الف لام میم کی پہلی 3 آیات چل رہی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، جس کی پہلی صفت کا ذکر یہ ہوا کہ متقین کی صفات میں پہلی صفت یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، کیونکہ محض نماز پڑھنے کو اقامت نہیں کہتے، بلکہ نماز کو ہر اعتبار سے، ہر حیثیت سے درست رکھنے کا نام اقامت ہے۔ نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات اور ان پر ہمیشگی اور ان کا التزام کرنا، یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہے۔ تو تیسری صفت ان کا نماز کا اہتمام کرنا، گویا کہ آدمی اگر نمازی نہیں ہے تو وہ متقین کے دائرے میں نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ متقی ہونا یہ مومن سے اوپر کا مرتبہ ہے، اوپر کا مقام ہے۔ اور قرآن میں جا بجا اللہ نے یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے ایمان والو، اے ساری دنیا کے انسانوں، اللہ سے ڈرو، تقوی پیدا کرو۔ اور یہاں تک اللہ نے فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پوری کائنات میں معزز اور مکرم وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ آج جیسے ہر شعبے کے اندر، ہر جگہ کے اندر، ہر آدمی نے اپنے ذہن کے اندر یا اس ادارے کے اعتبار سے ایک چیز سوچی ہوتی ہے کہ بھی میں اس ادارے کے اندر اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے مجھے یہ کام کرنے پڑیں گے۔ تو پوری کائنات میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ہاں جو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب سے اعلیٰ مرتبہ ہوگا وہ تقوی ہے، للہیت ہے، اخلاص ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اور متقین کی تیسری صفت بیان فرمائی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے دیا۔ اس میں تمام خرچ داخل ہیں، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، واجبات، فدیہ ہو، صدقہ فطر ہو، نفلی صدقات ہوں، تو یہ سب کے سب خرچ کرنا اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یہ سب خدا کا عطا کیا ہوا ہے اور اسی کی امانت ہے۔ جیسے ایک شاعر کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ مما رزقناہم، کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو پورا خرچ کرنا بھی نہیں بلکہ اس میں سے کچھ خرچ کرنا، یعنی آدمی اپنی زندگی کی اور ضروریات کے پیش نظر کچھ مال باقی رکھے، اور جو اس کی پوری پوری ضروریات کے بعد جو زائد ہے اس کو اللہ کے راستے میں دے دے۔ ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر کا میں نے آپ سے ذکر بھی کیا کہ اگر آپ تفصیلی مطالعہ فرمانا چاہیں تو ان کی کتاب کا کر سکتے ہیں۔ تو ان کے بیٹے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر بھی فرمایا، اور خود حضرت مفتی صاحب نے بھی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے کا معمول یہ تھا کہ ان کو جب بھی تنخواہ ملتی یا ان کو جو بھی ان کی محنت کا کوئی ان کو وظیفہ ملتا تو اس کا وہ 20واں حصہ اللہ کے راہ میں نکالتے۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ چاہے آسودہ حال ہوں، چاہے تنگی کے حالات ہوں، لیکن یہ ہر حال میں اس سے نکلتا تھا۔ اور دوسرا فرمایا کہ اگر کوئی ہدیہ دے دے، یعنی بلا محنت اگر کوئی مال آ جاتا تو اس کا 10واں حصہ اللہ کے نام پہ نکال دیتے۔ یہ عام ان کا نفلی صدقہ تھا۔ تو یہ ایک بڑی آسان صورت ہے، ہر آدمی بڑے اچھے انداز سے 50,000 ہو اور 30,000 ہو، 30,000 ہو، 20,000 ہو، 20,000 ہے تو 1,000 اللہ کے راہ میں، 40,000 ہو تو 2,000 اللہ کی راہ میں، اور اگر 80,000 ہے تو 80,000 میں سے 4,000 اللہ کے راہ میں۔ تو اس سے انشاءاللہ انسان خود ہی اپنے آنکھوں سے برکتیں بھی دیکھے گا اور اللہ کی
مدد اور نصرت بھی دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔